المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث، اس کا 19واں درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی الروایہ بالمعنی پہ، کہ روایت کے جو دو طریقے ہیں، ایک تو لفظ کے ساتھ ہے وربٹم، اور دوسرا معنی کو آپ روایت کرتے ہیں، ٹرانسمٹ کرتے ہیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں، اور اس میں لفظ کو آپ کسی حد تک کبھی کبھار بدل بھی دیتے ہیں۔ تو اس پہ ہم نے تفصیلی بات کی تھی کہ روایہ بالمعنی کا مسئلہ کیا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ روایت اللفظ اولا کے سب سے اہم چیز جو ہے وہ روایت باللفظ ہی ہے۔ یہ ایک پیورسٹ فارم آف روایہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں بالکل وہی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ لیکن پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اکثر جو ہمارا حدیث کا جو ذخیرہ ہے وہ روایہ بالمعنی ہے، وہ معنی کے اعتبار سے روایت کی جاتی ہے، جس میں لفظ کو زیادہ فوکس نہیں کیا گیا ہے بلکہ معنی کو فوکس کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے وہ حدیث بھی بتائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایہ باللفظ کے بارے میں، ایسے راوی کے بارے میں بتائی جو لفظ کو زیر نظر رکھتا ہے۔ نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ، کہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس شخص کو، تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے مجھ سے کوئی چیز سنی اور پھر اس کو بالکل ویسے ہی پہنچایا دوسرے لوگوں کے پاس جیسے اس نے وہ مجھ سے سنی۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث کو باللفظ بیان کرنا زیادہ صحیح ہے۔ یہ ان روات کے بارے میں تھا جو حدیث کو روایت کرتے تھے۔ ہمارے لیے تو کلیئر ہے کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے ہم وہی آگے چلائیں۔ ہاں، جو روایت بالمعنی ہے تو بڑے بڑے محدثین جو اسلوب عرب، زبان عرب وغیرہ ان چیزوں سے مانوس ہو، محاورہ جانتے ہو عرب کا کیا ہے، اور وہ جانتے ہوں کہ ایک لفظ بدلنے سے کیا کیا تبدیلی آ سکتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے۔ بہرحال جن کے لیے جائز تھا انہوں نے وہ کام کیا، اور انہوں نے روایت بالمعنی بھی کی اور انہوں نے روایت باللفظ بھی کی۔ تو اس پہ ہم نے تفصیلی بات کی۔ آج جس چیز پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ العنعنہ ہے۔ العنعنہ یہ ہمارے ماتن نے الگ سے بیان کیا ہے کہ عنعنہ سے کیا مراد ہے۔ اس سے پہلے جب ہم حدیث مدلس پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس وقت ہم نے اس کو کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کی۔ تو اس میں سے کچھ چیزیں آج یہاں پر مقرر پڑھی جائیں گی، دوبارہ پڑھی جائیں گی، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہو کہ عنعنہ سے کیا مراد ہے۔ اصل میں العنعنہ جو ہے ہمارے ماتن کہہ رہے ہیں العنعنۃ روایت الحدیث بلفظ عن فلان عن فلان، کہ عنعنہ جو ہے یہ حدیث کی روایت ہے اس سیغے سے، اس لفظ سے کہ ہمارا راوی یہ کیا کہہ رہا ہو کہ عن فلان عن فلان، کہ فلاں شخص سے اور اس نے بیان کیا فلاں شخص سے۔ تو لفظ دو استعمال ہوئے ہیں جو ہمارے لیے حروف جار میں سے ہیں، حروف ہیں، ایک تو ہے عن اور دوسرا بھی عن۔ جب ان دوبارہ آ رہا ہو تو ایسی حدیث کو ہم عنعنہ کہتے ہیں۔ یعنی
اس کا استعمال ہی یہ بتا رہا ہے کہ اوپر جو ہم نے العنعنہ استعمال کیا، یہ دو ان آپس میں جڑے ہوئے ہیں، عنعنہ. المعنن لغتاً، کہ لغت کے اعتبار سے پھر معنن کسے کہیں گے؟ المعنن اسم مفعول. اب جو یہ عنعنہ ہم نے پڑھا اسی کا اسم مفعول ہے، یعنی من عنعنہ، عنعنہ سے اسم مفعول بنتا ہے المعنن. بمعنی، اس معنی میں، قال عن کہ کہا ان کر کے جب آپ حدیث کی سند بیان کریں. کہنے کو تو یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ آپ ان کہہ کر جب سند بیان کریں تو اس سے تو متن میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، لیکن متن کا جو اعتبار ہے وہ سند کی بنیاد پر ہی ہے. تو اسی لیے اس چیز کو محدثین نے بہت اہم سمجھا ہے اور اس پہ الگ سے بحث کی ہے کہ آپ کون سا صیغہ استعمال کر رہے ہیں سند بیان کرنے میں. تو معنن جو ہے وہ اس میں مفعول ہے عنعنہ ایک پروسیس ہے، اور معنن جو ہے وہ اس حدیث کو جس میں یہ پروسیس استعمال کیا گیا ہو، جس میں یہ طریقہ، یہ صیغہ استعمال کیا گیا ہو، اس حدیث کو ہم معنن کہتے ہیں. اصطلاح کے طور پر آپ معنن کسے کہیں گے؟ وہی قول الراوی، راوی کا یہ قول، فلان عن فلان، فلان فلان سے، یعنی فلان بیان کر رہا ہے فلان کی بنیاد پر. تو جب اس طرح سے بات بیان کی جائے تو ہم ایسی حدیث کو معنن کہتے ہیں اور اس پروسیس کو ہم عنعنہ کہتے ہیں. اب دیکھیے اس میں ایک اور چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ معنن جو ہے، معنن حدیث، اس میں دو قسم کے راوی اب آ گئے. ایک تو وہ راوی جو ان استعمال کر رہا ہے، جو ان استعمال کر رہا ہے اس کو ہم معنن کہتے ہیں، زیر سے معنن. تو وہ عنعنہ سے اس میں مفعول بنے گا، اس میں فاعل بنے گا. اور جس سے ان کہہ کر روایت کیا جاتا ہے اس کو معنن عنہ کہیں گے، جس سے روایت کیا جائے ان کہہ کر. یعنی ایک سند میں دو شخص ہوں گے، ایک ان کا صیغہ استعمال کرنے والا، دوسرا جس سے روایت کیا جائے ان استعمال کر کے اس کو معنن عنہ کہیں گے. اور معنن جو ہے اب وہی ہے جو ہمارے صاحب ماتن کہہ رہے ہیں، والمعنن حدیث روی بطریق العنعنہ. اور معنن وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا جائے عنعنہ والی سند کے ساتھ، یعنی جس میں معنن بھی ہو اور معنن عنہ بھی ہو، یعنی وہ بھی ہو جو ان استعمال کرے اور جس سے استعمال کیا جائے وہ بھی ہو، دونوں اس میں موجود ہونے چاہیے. ایسی سند کو ہم کہیں گے کہ یہ وہ سند ہے جس میں عنعنہ ہوا ہے. تو صاحب ماتن، ہمارے ماتن کے لکھنے والے عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ المعنن حدیث روی بطریق العنعنہ، کہ المعنن جو ہے وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا گیا ہو عنعنہ کے ساتھ. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا، جیسا کہ ہم نے مدلس حدیث کے بیان میں کہا، کہ ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں جو محتمل ہوتے ہیں، جن کا جو استعمال کیے جاتے ہیں، جو سما بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. کہ ایک شخص نے، ایک طالب علم نے اپنے استاد سے حدیث سنی، تو ہمارے پاس جو الفاظ اکثر استعمال ہوتے ہیں، ایک تو قال، جیسا کہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں ہی سیڈ، اس نے کہا، یا دوسرا ہوتا ہے ان، اٹ از رپورٹڈ فرام، کہ کسی سے بیان کیا جائے، وضاحت نہیں ہے اس میں بھی. اور ایک اور ہے ان، یہ ان کی ہی فارم ہے ان. اب دیکھ لیجئے، ان میں کہا گیا ہے کہ قال، اس نے کہا، ان اس سے
روایت کیا جاتا ہے وضاحت کے ساتھ نہیں ہے تو اس میں احتمال ہوتا ہے. اس لیے وہ سیگے جن میں احتمال ہوتے ہیں تو یہ سما کے لیے احتمال پیدا کرتے ہیں لیکن سما ثابت نہیں کرتے. ایک ہوتا ہے سما ثابت کرنا، بالکل آپ کیٹیگوریکلی آپ بالکل قطعی طور پر یہ کہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک احتمال پیدا کرتے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر دونوں چیزیں، یہاں پر آپ یہی احتمال دیکھیں گے کہ یہ کیٹیگوریکلی تو نہیں بتا رہے ہیں لیکن احتمال پیدا ہو رہا ہے قولا کہہ کر، ان کہہ کر یا ان کہہ کر. اس کے مقابلے میں ہمارے پاس الفاظ ہے لے تصریح السما، جو سما کی تصریح کرتے ہیں، اس کی صراحت کرتے ہیں، اس کو کیٹیگوریکلی بیان کرتے ہیں. اس میں مثلا ہے سمعت، یہ واحد بھی ہو سکتا ہے اور یہ جمع بھی ہو سکتا ہے. سمعت، سمعنا، ہم نے سنا یا میں نے سنا. اسی طرح حدثنی، اس نے مجھ سے بیان کیا، یا حدثنا، اس نے ہم سے بیان کیا. تو یہ سیگے جو ہے یہ صراحت پیدا کرتے ہیں معنی میں کہ فلاں نے فلاں سے سنا. اس میں کوئی احتمال کا معاملہ نہیں ہے جس طرح اس سے پہلے والے قولا، ان اور ان میں تھا. ان میں احتمال ہے لیکن ان دو میں صراحت، یا اس فیملی میں جو سیگے آتے ہیں وہ سب صراحت پیدا کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ ان کی ہے، اور ان جو ہے جب حدیث میں استعمال ہوتا ہے سند میں تو ہم ایسے حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں ان ہوا، اور ایسی حدیث کو ہم مؤن کہتے ہیں. اب اس کی مثال دیکھ لیجئے. ہم نے یہ مثال اس سے پہلے بھی پڑھی ہے، میں دوبارہ لا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو ترمذی کی حدیث نمبر 3609 ہے. امام ترمذی نے حدیث لائی ہے اور ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے. میں یہاں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. حدثنا ابو قریب، ہم سے بیان کیا. دیکھیے حدثنا کہہ کر وضاحت کے ساتھ بات کلیئر ہوئی. حدثنا یعنی ابو قریب نے ہم سے بیان کیا. تو یہ امام ترمذی جب حدیث لے رہے ہیں تو کوئی اور بھی ساتھ میں ہوگا، اسی لیے ہم سے بیان کیا. قال، اور ابو قریب نے کہا کہ حدثنا معاویہ ابن ہشام، کہ ہم سے معاویہ ابن ہشام نے بیان کیا. تو وضاحت کے ساتھ حدثنا استعمال ہوا ہے. پھر دیکھیے معاویہ ابن ہشام جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں ان شیبان، وہ بیان کر رہے ہیں شیبان سے، لیکن سیگا کیا استعمال کیا؟ ان. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاویہ جو ہے یہ معنعن ہے، یعنی یہ انعنا کرنے والا ہے. اور کس سے انعنا کر رہا ہے؟ شیبان سے. تو وہ انہو ہے جس سے انعنا کیا جائے. اور دیکھ لیجئے شیبان انعنا پھر کر رہا ہے ان ابی اسحاق، کہ ابو اسحاق سے وہ روایت کر رہا ہے، ان سے مروی ہے. اور ابو اسحاق ان اکرمہ، وہ کس سے بیان کر رہا ہے؟ اکرمہ سے، اور یہ بھی سے گئے ان. تو یہ ان کنٹینیو. تو اس میں ہر ایک معنعن بھی ہے اور معنعن انہو بھی بن رہا ہے. اور وہ بیان کر رہے ہیں ان اکرمہ، اور اکرمہ بیان کر رہے ہیں ان ابن عباس. تو وہ عبداللہ ابن عباس سے بیان کر رہے ہیں. قال ابو بکر، انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ، کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قد شبت، بتحقیق آپ بوڑھے ہو رہے ہیں. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ابو بکر کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں. قال شیبتنی ہود والواقع والمرسلات وَأَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کہ مجھے بوڑھا کیا سورہ ہود نے، واقعہ نے، مرسلات نے، اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ نے، اور اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ نے. یہ امام ترمذی کی حدیث ہے. اس پہ جو بحثیں ہم نے کی مختلف انداز سے، وہ حدیث مدلس کے بارے میں کی تھی ہم نے. تو وہاں پر آپ اس تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں. کچھ دروس پہلے ہم نے اس کا تذکرہ کیا. لیکن یہاں مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ اس حدیث میں ان 4 بار سند میں استعمال ہوا ہے. تو اس حدیث کو ہم کہیں گے کہ یہ حدیث جو ہے یہ انعنا ہے، کرتی ہے. اس حدیث میں روات نے انعنا کیا، اور حدیث کا نام معنعن کہیں گے. تو محض معنعن کہہ کر
نہ تو میں اس کو ضعیف قرار دیتا ہوں نہ صحیح قرار دیتا ہوں. اس میں کچھ تفصیل ہے جس کے بعد آپ اس پہ حکم لگائیں گے. اب دیکھ لیجئے شروط العنعنہ کیا ہے. شروط العنعنہ ہے وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَنْعَنَةِ الْمُعَاصَرَةُ عِنْدَ مسلم. اور جو شرطیں ہیں معنعن کی وہ یہ ہے کہ عنعنہ میں شرط رکھی گئی ہے المعاصرہ معاصرت کی عند مسلم. امام مسلم جو ہے اس کے نزدیک شرط یہ ہے کہ جو معنعن ہو اور جو معنعن عنہ ہو ان دو کے درمیان معاصرت ہونی چاہیے. معاصرت کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ دونوں کانٹمپرری ہونے چاہیے, وہ معاصر ہونے چاہیے, وہ ایک دوسرے کی حیات میں زندہ ہونے چاہیے. اس کو آپ معاصرت کہیں گے. یعنی جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاصر ہیں, آپ جس زمانے میں زندہ ہے اور میں جس زمانے میں زندہ ہوں ہمارا زمانہ مل رہا ہے, اوور لیپ ہو رہا ہے. نو ڈاؤٹ ہماری ایج مختلف ہے, میری ایج مختلف ہے آپ کی ایج سے. تو ایج کا معاملہ نہیں ہے کہ ایج ایکول ہونی چاہیے, بلکہ عصر جو ہے زمانہ جو ہے وہ ہم کو شیئر کرنا ہے. جب معنعن اور معنعن عنہ ایک ہی زمانے میں جی رہے ہوں تو امام مسلم کے یہاں معاصرہ ایک شرط ہے اس کے لیے کہ عنعنہ کے لیے معاصرہ. آپ اگر عنعن کر کے حدیث بیان کر رہے ہیں تو دو کے درمیان معاصرت ہونی چاہیے. واللقی عند البخاری. لیکن امام بخاری نے ایک قدم آگے بڑھایا. انہوں نے کہا کہ شرط جو ہے عنعنہ کے لیے وہ لقا ہے. لقا ملاقات. اب دیکھ لیجئے شرط جو ہے وہ لقا ہے. والاخذ عند قوم آخرین. اور حدیث لینا معنعن کا معنعن عنہ سے وہ دوسری قوم کے سامنے یعنی دوسرے علماء کے یہاں وہ شرط ہے کہ حدیث لینا اس سے ثابت ہونا چاہیے. تو 3 مسالک یہاں پر بیان ہوئے ہیں. جو ہمارے ماتن کہہ رہے ہیں کہ شروط العنعنہ کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں 3 ہے. پہلی معاصرت, دوسری لقا, تیسری حدیث لینا, اخذ الحدیث. اس کا مطلب ہے کہ عنعنہ جہاں ہو, جن 2 راویوں کے درمیان عنعنہ ہو, وہاں 3 صورتیں ہو سکتی ہے. پہلی معاصرت. تو معاصرت کے بارے میں کوئی انکار نہیں کر رہا ہے. معاصرت ہر ایک کے یہاں ہونی چاہیے. امام بخاری کے یہاں بھی معاصرت ضروری ہے. معاصرت کے بغیر آپ کبھی بھی طالب علم اور استاد کا رشتہ نہیں دکھا سکتے. اس کی ایگزامپل سمپل سی یہ ہے کہ امام بخاری کے بارے میں ہم آج کہہ دیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ معاصرت ہی نہیں. ایسے کئی لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے معاصرت کے بغیر دعویٰ کیا ہے. ایک ہندوستان میں ہے جن کا نام تھا بابا رتن. تو بابا رتن ہندی, اس نے دعویٰ کیا کہ میری اتنی 100 سال ایج ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کشمیر میں تو ایک بہت ہی مشہور شخص ہے اس حوالے سے, معمر حبشی. اس پہ میروائز رسول شاہ صاحب نے ایک رسالہ بھی اس کے رد میں لکھا ہے. اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے جی ملاقات کی اتنے صحابہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو یہ مسائل جو ہیں جہاں پر آپ معاصرت ثابت نہیں کر سکتے. آپ 300-400 سال اپنی ایج بتائیں گے, 700 سال, اور کوئی آج کے دور میں 1400 سال اپنی ایج بتا کر کہے گا کہ میں نے, یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ معاصرہ آپ ثابت نہیں کر رہے ہیں. معاصرہ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ریزنیبل ایج ہی ہوگی نا. تو طالب علم اور شاگرد کے درمیان تعلق معاصرت کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی زمانے میں جی رہے ہیں. معاصرت امام بخاری کے لیے بھی ضروری ہے, معاصرت امام مسلم کے لیے بھی ضرورت.
اور اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہے لقا. لقا ملاقات ہوتی ہے. لقا دو طرح کی ہے. ایک ہوتا ہے امکان اللقا اور دوسرا ہوتا ہے ثبوت اللقا. دیکھیے یہ بہت ہی اہم ہے. لقا جو ہے یہ دو طرح کی ہے. ایک ہے امکان اللقا اور دوسرا ہے ثبوت اللقا. یعنی کہ امکان ہو لقا کا، پاسبلٹی. معاصرت ہمیشہ امکان اللقا پیدا کرتی ہے. جب آپ کانٹمپریری ہو تو امکان اللقا پیدا ہو جائے گا، پاسبلٹی آف ملاقات، کہ ملاقات آپ دو کے درمیان ہو. لیکن اگر آپ ایک قدم آگے چلنا چاہیں تو آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے. ثبوت تب ہو سکتا ہے جب کوئی تیسرا گواہی دے کہ فلاں فلاں سے ملاقات ہوا، یا یہ کہ کہنے والا ملنے والا کہے کہ میں نے فلاں سے ملاقات کی اور کسی نے اس کا تعارض نہیں کیا، کسی نے اس کا رد نہیں کیا، تو یہ ثبوت بنتا ہے. جب میں یہ کہوں گا کہ میں نے فلاں محمد، علی، ابو بکر، میں نے ان سے ملاقات کی، بھائی جی میں نے زید سے ملاقات کی، تو میں نے دعویٰ کیا، تو میرا یہ دعویٰ اگر میں سچا ہوں تو میرا یہ دعویٰ ثبوت بن گیا. لیکن محض میں زید کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ زیادہ سے زیادہ امکان پیدا کر سکتا ہے. امکان کے لیے بھی کچھ چیزیں اور چاہیے. مثلا جغرافیکلی وہ ایک ہی ایریا میں ہونی چاہیے. یہ آج کے دور کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ فون پہ بھی بات ہو سکتی ہے. یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے جب فون تھا ہی نہیں. تو جغرافیکلی آپ ایک ہی زمانے میں ہونی چاہیے. تو وہ امکان اللقا بڑھا دیتا ہے. جوں جوں امکان اللقا بڑھتا جائے گا ثبوت کی طرف اب جا رہے ہیں. تو پہلی شرط جو ہے معاصرہ. معاصرہ میں کوئی اختلاف نہیں، سب لوگ معاصرہ قائل ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے شخص سے حصول علم کا دعویٰ کرے جو آپ کا معاصر ہے ہی نہیں. جب معاصرت ہے تو امکان بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ جغرافیکلی بھی دکھا رہے ہیں کہ آپ ایک ہی علاقے میں رہ رہے ہیں، مدینہ میں دونوں رہ رہے ہیں، استاد بھی شاگرد بھی، تو یہ لقا کا معاملہ بڑھ گیا. تو اگر آپ خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں فلاں سے میں نے سنا، 2-3 احادیث میں آپ کہہ رہے ہیں اور تیسرے میں آپ نے ان سے روایت کیا، دو حدیثوں میں آپ نے کہا حدثنی، حدثنا، تو تیسرے میں آپ ان کہہ رہے ہیں، تو یہ ان بھی آپ لقا پہ ہی محمول کریں گے، کیونکہ 2 حدیثوں میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اس نے مجھ سے بیان کیا. تو ثابت ہوا ملاقات ہے. جہاں آپ نے 2 حدیثیں سنی وہاں تیسری بھی سنی ہوگی. تو اس طرح چیزیں ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ پہلی معاصرہ، دوسری لقا. اور اب اگر تھوڑا اور آگے جائیں گے، جب آپ لقا کی بات کرتے ہیں تو والاخذ عند قوم آخرین جو ہے کہ دوسری قوموں کے، دوسری علماء کی جماعت کے یہاں تو اخذ کہ اس سے حدیث لی ہو، باضابطہ ثابت ہو جائے. اب ہمارے ماتن کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے. وہ کہہ رہے ہیں وَمُسْلِمٌ رَدَّ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ أَشَدَّ الرَّدِّ وَبَالَغَ فِيهِ. اور امام مسلم جو ہے اس نے رد کیا 2 فریقوں کا، اور وہ بھی شدید رد کیا ان کا. یہاں تک کہ ہمارے ماتن کہہ رہے ہیں وَبَالَغَ فِيهِ، انہوں نے، امام مسلم نے مبالغہ کیا اس میں. کس پہ؟ ایک اس پہ جو کہہ رہا ہے کہ لقا ضروری ہے، یعنی امام بخاری کے اس اصول پر، اور دوسرا کہ حدیث لینا اس سے معروف ہو، ثابت ہو. ان 2 فریقوں پر امام مسلم نے رد کیا ہے اپنی صحیح کے مقدمے میں. اگر آپ مقدمہ کھولیں گے تو وہاں تفصیل ہے، بہت ہی تفصیل کے ساتھ امام مسلم نے اس پہ بات کی ہے. کیونکہ امام مسلم کے یہاں ان کے مقدمے کے مطابق شرط جو ہے انا کو قبول کرنے کی وہ معاصرہ ہے. معاصرہ ثابت ہو جائے معاملہ مکمل. جبکہ امام بخاری کے یہاں صحیح البخاری میں شرط جو ہے وہ لقا ہے کہ ملاقات ثابت ہو. اور دوسرے افراد جو ہے، مثلا ابو الحسن القابسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ
हदीस ली हुई हो। उनका इंतकाल 1012 में हो गया। वो कह रहे हैं कि नहीं, अख्ज़ हदीस साबित होना चाहिए। तो इमाम मुस्लिम ने इन दोनों तबकात का, इन दोनों फरीकों का रद्द किया और इसमें थोड़ा मुबालगा भी किया और कहा कि नहीं, मुआसरत काफ़ी है, क्योंकि मुआसरत खुद ब खुद दलालत करती है इम्कानुल लिका पे। तो अब अगर आप हर चीज़ में साबित कर देंगे तो इससे मामला बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उलमा ने कहा कि ये जो इमाम मुस्लिम कह रहे हैं, इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी पे रद्द किया है। असल में ये इमाम बुखारी की शर्त थी सहीहुल बुखारी के लिए, ये दूसरी किताबों के लिए नहीं थी। क्योंकि दूसरी किताबों में आप देखेंगे, मसलन अदबुल मुफरद है उनकी मशहूर किताब, आप देखेंगे वहां पर अहादीस उन्होंने ली हैं जिसमें लिका साबित नहीं, बल्कि उनमें मुआसरा साबित है। तो यह असल में शर्त था सही बुखारी के लिए, क्योंकि सही बुखारी का मयार बुलंद था। इसमें अहादीस की सेहत का मयार जो है वो ऊंचा था, और ऊंचा बनाने के लिए जरूरी था कि स्टैंडर्ड्स भी ऊंचे रखे जाएं। तो उसमें इसीलिए मुआसरा नहीं रखी गई। इसका यह मतलब नहीं है कि इमाम बुखारी मुआसरा को काफी नहीं समझते थे, वो भी इसको काफी समझते थे, लेकिन सहीहुल बुखारी के लिए नहीं। वहां पर उन्होंने लिका की शर्त लगा दी कि लिका साबित होनी चाहिए। तो इसीलिए हुक्म क्या है इसका, अब हम इसके हुक्म पे आएंगे। वह सही हो अल्लज़ी अलैहिल अमल, और सही वो है जिस पर अमल है। वो क्या है? वक़ालहु अल जमाहीर मिन अस्हाबिल हदीस वल फ़िक़्ह वल उसूल, जिसको बयान किया है जमहूर उलमा ने अस्हाबुल हदीस में से, यानी मुहद्दिसीन में से, वल फ़िक़्ह, और जो साहिब फ़िक़्ह है, आलिम है, फ़क़ीह है, उन्होंने, वल उसूल, और जो उसूलीन है, उन्होंने कहा है अन्नहु मुत्तसिलुन बिशुरूतिन, कि ये मुत्तसिल है, अनअना वाली हदीस ये मुत्तसिल कबूल की जाएगी, यानी इसमें इत्तिसालुस सनद का साबित होगा, यानी इसमें मुअन और मुअन अनहु के दरमियान इत्तिसाल, मुलाकात मानी जाएगी, बिशुरूतिन, कुछ शर्तों के साथ। तो शर्त क्या है? पहली शर्त अल्ला यकूनल मुअन्निनु मुदल्लिसन, पहली शर्त यह है कि जो अना करता हो, जो सेगे अन इस्तेमाल कर कर अपने शेख से रिवायत करता हो, वो मुदल्लिस नहीं होना चाहिए। तो पहली शर्त कि वो मुदल्लिस नहीं होना चाहिए। अगर वो अन इस्तेमाल करे कोई मसला नहीं, अगर वो मुदल्लिस नहीं है, यानी हदीस मुदल्लस नहीं होनी चाहिए, और रावी मुदल्लिस नहीं होना चाहिए जो अन इस्तेमाल करे। दूसरी शर्त क्या है? आई युमकिन लिकाउ बाज़िहिम बाज़ा, कि मुमकिन होना चाहिए इनमें से एक का दूसरे के साथ मुलाकात। तो उसके लिए जोग्राफिकल यूनिटी जरूरी होती है, कि वो जोग्राफियाई तौर पर एक ही जगह पॉसिबल जहां पर हो मुलाकात करना, वहां रहनी चाहिए। तो ये असल में सही इसमें मामला है। अब जो दूसरी चीजें हैं कि तूलु सोहबा होनी चाहिए, कि वो काफी अरसे के तक एक दूसरे के साथ रहे हों, उस्ताद भी और शागिर्द भी। उससे यह पता चलता है कि कभी उसने हदीस भी बयान की होगी। खामखा एक दूसरे के साथ तो नहीं रहेंगे, उस्ताद और शागिर्द जब रहेंगे, अगर बातें भी चली हों, साथ में कुछ हदीसें भी बयान हुई हों, और जब उनका शागिर्द कहे अन, तो इसका मतलब है कि यह हदीस उन्होंने उनसे सुनी होगी। और दूसरी जो शर्तें हैं, मसलन कि मारूफ होना चाहिए कि इन दो के आपस में मुलाकात है। तो वो ऐसी शर्तें हैं जो जिन पे तमाम उलमा इत्तिफाक नहीं करते हैं, लेकिन ये दो शर्तें जो है, इनमें तमाम उलमा मुत्तफिक है कि एक तो जो मुअन्निन है वो मुदल्लिस नहीं होना चाहिए, तदलीस के ऐब से वो मुत्तसिफ नहीं होना चाहिए कि ये तदलीस करता है। तो ऐसी सूरत, क्योंकि तदलीस में हमने पढ़ा कि वो किस तरह से एक रावी अपने शेख का नाम छुपाता है किसी वजह की बुनियाद पर। तो अगर वो अन इस्तेमाल करता है और मुदल्लिस नहीं है, यानी वो आदिल है, जब्त वाला रावी है, तो उसका अन लेने में कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोवाइडेड कि उनकी लिका आपस में साबित होने के इम्कानात हो। तो यह ही हमारा मसलक है जो जमहूर के यहां आप देखेंगे, और इसको हमारे मातिन ने भी कबूल किया है। अब देखिए हमारे मातिन क्या कहते हैं, और इनका यह हुक्म है, व अन अनतुल मुदल्लिसी
غیر مقبولۃ. تو اسی پہ ہم پہنچے کہ مدلس راوی کا انا وہ غیر مقبول ہے, اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ ان کا حکم ہے. میں نے سامنے اس میں یہ تفصیل اس لیے جوڑی تاکہ معاملہ زیادہ واضح ہو کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. تو امام بخاری, یہ صرف امام بخاری کا مسلک نہیں تھا بلکہ علی ابن المدینی کا بھی مسلک تھا کہ لقا جو ہے اس کا وہ ثابت ہونی چاہیے. جب لقا ثابت ہوتی ہے کافی معاصرت پہ آپ حکم نہیں لگائیں گے. لیکن امام مسلم نے اس پہ بحث کی ہے, اگرچہ انہوں نے اس میں مبالغہ بھی کیا ہے, صاحب کتاب کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود علماء یہی کہتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ مسلک صحیح بخاری کے ساتھ خاص تھا. یہ ان کا مسلک نہیں ہے اس حوالے سے کہ جس طرح دوسرے جمہور کہتے ہیں, وہی معاملہ امام بخاری کا بھی تھا کہ آپ محض معاصرت کی بنیاد پر اور امکان ہونا چاہیے ملنے کا, تو جب آپ ایسی صورت سے دو پیش ہو تو اس وقت آپ انا والی سند کو قبول کریں گے. اب صاحب کتاب نے اس کے ساتھ ہی ایک اور جڑا ہوا تذکرہ ہے وہ چھوڑ دیا ہے, لیکن ہم اس کو لیں گے یہاں پر کیونکہ پھر آگے ہمیں موقع نہیں ملے گا اس پہ بات کرنے کا. وہ ہے المؤنن. ایک تو مؤنن تھا, انا جس میں ہم کرتے تھے, اب ہے مؤنن. یہ ایک اور بحث ہے جو کتاب میں آپ کے موجود نہیں ہے, لیکن ہم اس کو مختصراً لیں گے تاکہ یہ ہمارے ذہن میں رہے. اصطلاحاً مؤنن کسے کہیں گے؟ ہوا قول الراوی, یہ بھی راوی کا قول ہے. جب راوی کہے حدثنا فلان ان فلانا قال, کہ ہم سے بیان کیا فلان نے کہ فلانی نے کہا. اب یہاں پر پھر یہ ان جو ہے ان فلانن کہ فلانی نے کہا, یہ ان جو ہے یہ وضاحت نہیں کرتا ہے. جس طرح سمیعت حدثنا حدثنی وغیرہ وضاحت کرتا ہے, محض ان استعمال کرنا یہ پوری طرح واضح نہیں ہے. تو ایسی حدیث کو ہم مؤنن کہیں گے جس میں ان کا ان لفظ استعمال ہوا ہو, سیگا استعمال ہوا ہو, اس کو ہم مؤنن کہیں گے. اس کی مثال دیکھ لیجئے. میں نے ایک مثال لے لی صحیح البخاری سے کہ حدثنا اسماعیل ابن عبد اللہ قال حدثنی ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود. تو دیکھیے اس میں ان کنٹینیو ہے, لیکن یہ سب وہ راوی ہیں جن کی لقا ثابت ہے کیونکہ صحیح البخاری کی حدیث ہے, تو اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان استعمال ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ ان عبد اللہ ابن عباس اخبرہ, کہ عبداللہ ابن عباس نے ان کو خبر دی, ان رسول اللہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث بکتابہ رجلا, بھیجا اپنا خط لے کر ایک شخص, وامرہ, اور اس کو حکم دیا, ان یدفعہ, کہ وہ یہ خط جو ہے وہ اس کو حوالے کرے کس کے, الی عظیم البحرین, بحرین کے رولر, بحرین کے حاکم کے. پھر اس کے بعد تفصیل ہے وہ ہم نے چھوڑ دی. اب دیکھیے اس میں عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود وضاحت کے ساتھ سیگا استعمال نہیں کر رہے ہیں, وہ ان استعمال کرتے ہیں. تو ایسی حدیثوں کو جن میں ان استعمال ہو ان کو ہم مؤنن کہتے ہیں, جن میں ان استعمال ہوتا ہو. حکم المؤنن کیا ہے؟ اس مؤنن کا حکم کیا ہے؟ قال احمد و جماعت, امام احمد اور علماء کی ایک جماعت نے کہا, ہوا منقطع, یہ منقطع حدیث ہے, حتیٰ یہاں تک کہ یتبین اتصالہ, یہاں تک کہ اس کا بھی اتصال ثابت نہ ہو جائے. تو یہ اس کو منقطع لے رہے ہیں کہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا, تو یہ مطلقاً اس کو منقطع کہہ رہے ہیں.
जब तक न इत्तिसाल साबित हो। वो कैसे साबित होगा? वो दूसरी इसनाद के ज़रिए से साबित होगा, या कोई तीसरा रावी आकर, मुहद्दिस आकर ये कह दे कि हाँ इनका फलानी के साथ इनकी मुलाकात थी, इत्तिसाल साबित करे। वक़ाल जुमहूर, लेकिन जुमहूर का मसला क्या है? वो ये है अन्ना का अन्ना जो है वो बिल्कुल अन की तरह है, इसलिए मैंने इसको यहां बयान किया, क्योंकि हमने अनाना पढ़ा, बिल्कुल इजमाल के साथ हमने इसको यहां पर बयान किया। अन्ना जो है वो अन की तरह है। व मुतलकुहु महमूलुन अलल इत्तिसाल व समाई बिशुरूतिल मुतकद्दिमा, कि ये अन्ना जो है इसका मुतलक तौर पर आना महमूल किया जाएगा इत्तिसाल पर और हदीस के समा पर, बिशुरूतिल मुतकद्दिमा, जो इससे पहले गुजरी है शर्तें, उन्हीं शर्तों के मुताबिक। वो शर्तें क्या है? पहली शर्त अल्लाह यकूनल मुअन्निनु मुदल्लिसन। अब इसमें वो आएगा कि अन्ना कहने वाला रावी मुदल्लिस नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त जो है वो ये है अन युमकिना लिकाउ बाज़िहिम बाज़ा, कि इन दो का एक दूसरे के साथ, यानी उस्ताद और शागिर्द जिनके बीच में अन आ रहा है सनद में, उनका आपस में मुलाकात करना साबित हो, मुमकिन हो। अगर इम्कानुल लिका हो तो उसको कबूल किया जाएगा, अगरचे उसने अन भी इस्तेमाल किया हो, उसने समियतो वगैरह अखबरनी वगैरह इस्तेमाल न किया हो। तो एहतिमाल को दूर करने के लिए ये दो शर्तें वहां भी लागू होती है। और अन्ना को अन के माना में लिया जाता है, अन्ना को बिल्कुल उसी हुक्म में लिया जाता है जिस हुक्म में अन को लिया जाता है। यानी असल में मसला अन का नहीं है, ये जो आइन नून हम इस्तेमाल करते हैं मसला इसका नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे इस पूरी बहस को, मसला अन का है ही नहीं, मसला है तदलीस का, कि रावी मुदल्लिस है या रावी मुदल्लिस नहीं है। अगर रावी मुदल्लिस नहीं है तो कोई बहस नहीं, अन इस्तेमाल करे, समियतु इस्तेमाल करे, अखबरनी इस्तेमाल करे, अन्ना इस्तेमाल करे, क्योंकि उसमें कोई कमजोरी है ही नहीं। जब रावी हमारा सॉलिड है तो वो कोई भी सेगा इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब रावी सॉलिड नहीं है, उस पे एक इल्जाम है कि ये तदलीस करता है, कोई भी तदलीस, तो जब ये इल्जाम हो कि ये भाई तदलीस करता है, उस वक्त हर सूरत से हमें देखना है कहीं इसने तदलीस तो की नहीं है। और तदलीस करने का एक हथियार यह है कि वो एहतिमाल वाले अल्फाज इस्तेमाल करे। और एहतिमाल वाले अल्फाज कौला, अन, अन्ना, ये एहतिमाल पैदा करते हैं समा का। और समा का एहतिमाल पैदा होना असल में इत्तिसाल पे दलालत करता है। इसीलिए उस एहतिमाल को या तो पुख्ता करने के लिए कि नहीं एहतिमाल नहीं है बल्कि असल में ये मुलाकात इनके दरमियान है, या उस एहतिमाल को दूर करने के लिए कि असल में मुलाकात है ही नहीं, उसके लिए आपको कराइन चाहिए। कराइन जो इंडिकेटर्स हो कि असल में मामला क्या है, एहतिमाल है या हकीकत है। तो वो कराइन जो है वो तब पैदा होंगे जब आपके पास दो चीजें हो। एक तो यह होना चाहिए कि यह रावी मुदल्लिस नहीं है। अगर रावी ठीक ठाक है कोई मसला नहीं, आप कबूल कीजिए। दूसरा यह कि मिलने के इम्कानात होने चाहिए। अगर मिलने के इम्कानात हैं तो मामला दुरुस्त। तो यह असल में बहस है जो अनाना के हवाले से अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में की है, और बहुत ही वजाहत के साथ एक दो लाइंस में उन्होंने इस सारी बहस को समेटा है बहुत खूबसूरती के साथ। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ये बात वाज़िया हुई होगी। लेकिन आप एक काम कर लीजिएगा, तदलीस के हवाले से जो हमने यहाँ पर क्लास ली है, तदलीस और इस आज की जो क्लास है, इन दोनों को एक साथ आप दोबारा देख सकते हैं वीडियोस पे। तो वहाँ पर यह बहस ज़्यादा वाज़िया होगी, क्योंकि जब हम तदलीस पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने अनाना की बहस को ज़्यादा तफसील के साथ नहीं लिया। आज हमने अनाना की बहस को पढ़ा लेकिन हमने तदलीस की बहस को तफसील के साथ नहीं लिया। तो बेहतर है कि दोनों को एक साथ देखा जाए। बस चंद एक दो क्लासेस से पहले हमने तदलीस पढ़ी है।
تو اس سے یہ بات زیادہ واضح ہوگی جب آپ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لیں گے. تو امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بات واضح ہوئی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.